ایک دن کسی انجان نمبر سے مجھے ایک لڑکی کی کال آئی۔ میرے ہیلو کرتے ہی وہ رونے لگی اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو 2 سال پہلے مجھے کسی اور کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے اور تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آج سے 2 سال پہلے میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، جس کی سزا مجھے اب مل رہی ہے۔ جس کے لیے میں نے تمہیں چھوڑا تھا وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا ہے اور اب وہ اس سے شادی کر رہا ہے۔ میں اب جینا نہیں چاہتی، میں بس مرنے جا رہی ہوں۔ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں بس آخری دفعہ تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اور پھر وہ منتیں کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ میرے دل میں اس کے لیے ساری نفرت ختم ہو گئی اور میرا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں تمہیں اس شرط پہ معاف کروں گا، تم حالات کا سامنا کرو گی اور خودکشی نہیں کرو گی۔ تو وہ بڑی مشکل سے میری بات پر راضی ہو گئی۔ پھر ہماری فون پر روز بات ہونے لگی۔ ایک دن اس نے مجھے باہر ملنے کا بولا تو میں اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ وہاں اس نے پھر سے محبت کا اظہار کیا۔ یہ سن کر میں خاموش رہا کیونکہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے اب تمہیں مجھ پر یقین نہیں رہا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں یقین کے قابل ہی نہیں ہوں، لیکن میں پھر بھی تمہارے جواب کا انتظار کروں گی اور مجھے پتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن تمہارا یقین جیت لوں گی۔ پھر اس نے کہا کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے گاؤں سے لاہور لے گیا اور وہاں پر اس کی جاب کروا دی۔ میں بھی لاہور میں جاب کرتا تھا تو ہفتے میں 1-2 دن ہم لاہور میں ملنے لگے اور پھر وہ دن آ گیا جب اس نے میرا یقین جیت لیا۔ مجھے دوبارہ اس سے محبت ہو گئی۔ میں اسے پرپوز کرنے کے لیے اس کے آفس کے باہر چھٹی کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر آئی تو میں ابھی کار سے باہر نکل ہی رہا تھا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے گاڑی کا پیچھا کیا تو وہ لوگ ایک ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ میں نے جب اس لڑکے کو غور سے دیکھا، وہ وہی لڑکا تھا جس نے اسے چھوڑ کر شادی کر لی تھی۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ تم کہاں ہو، کیا کر رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں آفس کے کام میں مصروف ہوں، فری ہو کر تمہیں کال کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ تب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اس کا نمبر بلاک کیا اور گھر واپس آ گیا۔ اس نے مجھے کسی اور نمبر سے کال کی تو میں نے اس سے جھوٹ بولا اور کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے کافی باتیں سنائی اور مجھے بے وفائی کا طعنہ دینے لگی۔ میں چاہتا تو اسے بہت کچھ سنا سکتا تھا، لیکن میں اسے اس کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تو محبت کی تھی نا۔